واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا۔ لیکن جو لوگ ملک کے محافظ ہیں، جو ہماری سرحدات کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی سیاست کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی معیشت کے محافظ ہیں، اگر وہی آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں، اگر وہی قانون کو موم کی ناک بنا کر جدھر چاہیں جیسے چاہیں موڑ دیں، تو پھر ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچانا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کر کے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھتی ہے۔ ایک طرف پاکستان کے وفادار ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے انتخابات میں دھاندلیاں کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک اور شعلے اگلتا خطاب، آج وہ کچھ بتا دیا جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جمعیت کو سیاست سکھانے کی کوشش مت کریں بلکہ جمعیت سے سیاست سیکھیں۔ تم لوگوں نے کیا کچھ کیا پورا پاکستان جانتا ہے، اب یہ بات نہ کرو کہ ہم مداخلت نہیں کرتے۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ایک مؤثر قوت ہے اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے، اگر آج پاکستان باقی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے فضل و کرم کو گواہ بناتے ہوئے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی برکت سے پاکستان باقی ہے۔ ہم خون کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہمارے کتنے کارکن، ہمارے کتنے عہدیدار، جید علماء کرام نشانہ بنے کس گناہ پر؟ کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ اگر کسی دوسری جماعت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہم وہاں بھی ظلم کی خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء کا گناہ بتائیے، ان کے علماء کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس ملک کو ہم توڑنا چاہتے ہیں جمعیت علماء توڑنے نہیں دے رہے۔ ہم تو پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، ایک طرف دباؤ آتا ہے، کبھی دوسری طرف سے دباؤ آتا ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کر کے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھتی ہے۔ ایک طرف کچھ جاہل قوتیں ہم پر کفر کے فتوے لگاتی ہے، اور ایک طرف پاکستان کے وفادار ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے انتخابات میں دھاندلیاں کرتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ اس پگڈنڈی پر ہم سفر کر رہے ہیں۔ ایک طرف بھی ہم پر گولیاں برس رہی ہیں، اور باجوڑ سے لے کر کراچی تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ ایک باجوڑ میں ہم نے 80 جنازے ایک ہی اجتماع سے اٹھائے ہیں۔ وزیرستان کے تمام اضلاع کے امراء دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں۔ محمد کے علاقے میں جائیں، کرم کے علاقے میں جائیں، وزیرستان کے علاقے میں جائیں، علماء ہی نشانے پہ، علماء ہی نشانے پر، علماء ہی نشانے پر، کیوں؟ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان حربوں سے جمعیت علماء اسلام کے پائے استقامت کو متزلزل کر سکیں گے، یاد رکھیں ہم نے اپنی تاریخ سے سر اٹھا کے چلنا سیکھا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا ہے۔ لیکن میری جان، مال اور عزت و آبرو کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ریاست ذمہ دار ہے۔
मैं रियासत को इस इज्तिमा की वसातत से और आपकी तायीद के साथ वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, मुझे जो भी कत्ल करे मैं उसका बदला नहीं लूंगा, मैं स्टेट को अपने कत्ल का जिम्मेदार समझूंगा। इत्तला भेज देते हैं, थ्रेट लेटर, फोन कर लेते हैं, आप फलाने इलाके में न जाएं। यहां भी रोक रहे थे ना, मैंने कहा जाऊंगा, कहते हम मुस्तस्ना हैं। सदर पाकिस्तान मुस्तस्ना है, जिंदगी भर अब उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। पाक, साफ, शफाफ। ये तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बेवकूफ और अहमक है, जिसको पता नहीं किस किस जुर्म में 8-10 साल जेल में रखा। कभी इतना बड़ा मुजरिम के जेल में, और कभी इतना पाक और शफाफ शख्सियत कि उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं हो सकेगा और ताहयात। पाकिस्तान एक आईन रखता है, एक कानून रखता है। कितनी मर्तबा हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस आईन पर हल्फ उठाया। हम उसके वफादार हैं, लेकिन जो लोग मुल्क के मुहाफिज हैं, जो हमारी सरहदात के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की सियासत के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की मईशत के मुहाफिज हैं, अगर वही आईन को सबूताश करते हैं, अगर वही कानून को मोम की नाक बनाकर जिधर चाहें जैसे चाहें मोड़ दें, तो फिर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचाना, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं दिफाई इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क़ चलाने वाले इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क में उसूली सियासत का एहतराम करता हूं, लेकिन अपने हुदूद से तजावुज करोगे तो फिर सामने भी हम खड़े होंगे, मुकाबला भी हम करेंगे, और इंशाअल्लाह तुम मुजरिमों के साथ मुकाबला कर रहे हो, इसलिए कोई मुजरिम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जमीयत उलमा इस्लाम एक पाक, साफ, शफाफ और अकीदे पर पुख्ता और पुरज़्म जमात, अगर इसको तुमने मद्दे मुकाबले में लाने की कोशिश की तो अपनी हलाकत का ऐलान करोगे और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं। मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दे दिया और कहा कि हम किसी भी सूरत इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। ये हुकूमत किस तरह मर्ज़ वजूद में आई पूरा पाकिस्तान जानता है, मुझे उस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं।